دیکھیں کبھی کبھار معاف کرنا نا مشکل ہوتا ہے. آپ اپنے نفس کے نا اپوزٹ سائڈ پہ چل رہے ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی تسلی، آپ کو ایسا سکون عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ سارا مال خرچ بھی کر لو آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا. دیکھیں توبہ استغفار تو آپ نے انشاءاللہ ہر وقت کرنا ہی کرنا. جب بھی آپ فری ہوں تو استغفر اللہ، اللہم انی اتوب الیک آپ دعا کرتے رہیں. the best time is for استغفار اصحاب. آپ اگر نیک نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ کہتے ہو نا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نہیں استغفر اللہ، یہ ایک استغفر اللہ آپ کے سارے گناہوں کو ڈسٹروائے کر دے گا، ختم کر دے گا. اس مہینے میں نا جتنی نیکیاں لوٹ سکتے ہو نیکیاں لوٹ لو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ابواب الرحمہ کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ کا نفس نا آپ کو دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر اف یو آر اے پرسن آف لیتھارجی، لیزینس، کمفرٹیبلٹی، وہ آپ کو مزید اٹیمپٹ کرے گا، گناہوں کی طرف لائے گا اور مزید آپ کو یوز اینڈ ابیوز کرے گا. تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، العفو ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں آپ کی توبہ استغفار کا. جس کو دین کا علم ہلکا سا بھی ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ میرا ویٹ کر رہے ہیں اور مجھے بس پلٹنا ہے، مجھے تو جاننا ہے اور مجھے ایکنالج کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں جانتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا، اور میں آپ کی طرف آتا ہوں اور پلٹتا ہوں. اس چیز کو بھی ہم نوٹ کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. آپ جب یار دیکھیں فار ایگزامپل وی آر فرینڈس، میں آپ کے لیے نا کچھ قربانی دیتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ یعنی مشہور ہیں یار اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں کہ یار آپ نا بڑا مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں. تو میری آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز اچھی ہی ہوں گی کہ یار he'll give me back, he'll return me back my favor. اللہ کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہے؟ جب جو اکرم الاکرمین ہے، جو سب سے زیادہ کریم ہے، العزیز ہیں، الودود ہیں، رحمان رحیم ہیں، جب اس کے لیے آپ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں ان کی خوشی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، کوئی بندہ نہیں مان رہا، آپ نے اللہ کے لیے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، اللہ ول ڈیفینیٹلی کمپنسیٹ. اور اللہ تعالیٰ اتنے زبردست طریقے سے کمپنسیٹ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کبھی کبھار معاف کرنا نا مشکل ہوتا ہے. آپ اپنے نفس کے نا اپوزٹ سائڈ پہ چل رہے ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی تسلی، آپ کو ایسا سکون عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ سارا مال خرچ بھی کر لو آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا، رائٹ. اور کبھی کبھار نا لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا میں نے فار ایگزامپل یہ پرٹیکولر ڈیل تھی یا میرا یہ بزنس تھا، میں نے یہ ڈیل مس کی ہے کیونکہ اس میں کوئی اور مسئلہ تھا، سود تھا، تو ناؤ آئی اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ کہ مجھے اس سے بڑی ڈیل کوئی ملے گی تو اس کی کمپنسیشن وہ ہوگی. نہیں، اس میں اسلاف کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کمپنسیشن کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان سے بھر دیا. یو آر کنٹینٹ ود Allah's پلان. اس سے بڑھ کر کیا تسلی ہو سکتی ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے، توکل کرے. اور ون آف دا بیسک ٹیچنگز آف قرآن از ہیو توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الوی اگر آپ سے پوچھا جائے کچھ پریکٹیکل ٹپس جو آپ خود بھی اپنے لائف میں اس رمضان میں امپلیمنٹ یا لوگوں کو سجیسٹ کرنا چاہیں ریلیٹڈ ٹو، یعنی یہ حسد بغض بھی ہو سکتا ہے، قرآن، اسکیجولز، سلیپ ٹائم. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ نا ایک تو دوسروں کو بھی معاف کرے اور خود بھی معافی مانگے اپنے گناہ کی اللہ سے، اپنی غلطیوں کی لوگوں سے. یہ نا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ ایک دل میں داغ دھبے کے ساتھ اس دل پہ نا جس میں گناہ بھی ہیں اور اس کی معافی نہیں مانگی ہوئی ہے، بغض کی، اس پہ آٹومیٹکلی قرآن اور خیر کی اس دل کو زیادہ توفیق ہی نہیں شاید ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے ایسے لوگوں سے جو مطلب گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس پہ کوئی توبہ نہیں ہے. تو آپ کے گناہ بہت ساری کیسز میں آپ کے لیے بہت ساری خیر کے کاموں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. سو توبہ کرنا دس از لائک دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی وڈ سے کہ بفور اب رمضان سٹارٹ ہے، ہم نے ڈھیر باتیں کرنی ہے، ہم نے اگر نیکیاں کرنی ہے تو وی نیڈ ٹو فورگیو ادرس اور اپنی توبہ کریں. سو دیٹس اسٹیپ نمبر 1. یہ وہ ہے جو کہ بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دین کمز دا، آپ نے کہا نا پریکٹیکلی میں کہوں گا کہ ہر بندے کی نا اپنی ایک روٹین ہے، اپنا ایک مزاج ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ورک کر رہے ہیں جن کے آفس آورز لمبے ہیں، کچھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، ان کا ڈفرینٹ ہے، بچوں کس ایج کے. سو ہر بندے کو نا اپنا اسکیجول کے مطابق نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ نا ایک اپنا بیئر منیمم سیٹ کر لیں
کہ میرے ڈیلی ٹاسک میں نا دس از دا بیئر منیمم, یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, جس میں اوبیسلی آپ کی نماز آ جاتی ہے, آپ کا ایک سرٹن اماؤنٹ آف قرآن آ جاتا ہے, اینڈ دین یو کین اسکیجول اٹ ویئر ایور یو وانٹ کہ کتنا دیر میں نے قرآن پڑھنی ہے. اچھا کچھ لوگ ٹاسک رکھتے ہیں کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے. میں پرسنلی کہتا ہوں کہ آپ ٹائم سلاٹ کر لیں. میں اپنے لیے واٹ آئی ڈو از کہ میں کہتا ہوں یار شاید یہ شام والا گھنٹہ جو ہے نا اس میں نے تفسیر پڑھنی ہے, لیٹ سپوز. اب اس میں نے ٹاسک ہی رکھا کہ اتنی کمپلیٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, فوکس از کہ 1 hour ایٹ لیسٹ میں نے کرنا ہے, تاکہ میں فوکس ہو, یو ناٹ رشنگ اٹ نا. وہ ٹاسک کو نا مکانے سے آپ نے شروع میں کہا نا کہ جتنا ہوا اس رمضان ہو گیا, بٹ یو ہیو ڈیولپڈ دی ہیبٹ ناؤ. یو ہیو ڈیولپڈ دی ہیبٹ سو یو ول کنٹینیو آفٹر. ادھر آپ نے لگا دیا, زور لگا دیا کہ مکانا سارے کوئی بندہ بات نہیں, ابھی بات نہیں, میری 2 آیتیں اتنی رکو رہ گئی. یہ آپ کا یو نو سڈنلی the mind changes, are you rushing it and you ایسنس اس کا لوز کر رہے ہوتے ہیں. سو وین یو ہیو اے ٹائم فریم کہ یار میں نے اس دیر میں نا یہ قرآن کرنا ہے. اچھا وین یو ہیو کڈس, آپ نے بچوں ریلیٹڈ کچھ ایکٹیویٹیز پلان کریں کہ میں نے بچوں کو رمضان سے کیسے انٹروڈکشن کروانا ہے, یا چھوٹے اگر بچے بڑے ہیں تو اچھا رمضان میں ان کو میں نے کن ایکٹیویٹیز میں کس طرح انوالو کرنا ہے, بڑوں کو کیسے, بچوں کو کیسے, بوائز کو کیسے, یو نو یو پلان دوز تھنگس ایز فادرز اسپیشلی. آئی تھنک یو آر دا لیڈر آف دا ہاؤس. تو جس طرح آپ نے شروع میں کہا یو سیٹ دا اسٹینڈرڈس اینڈ یو شوڈ سیٹ دا اسٹینڈرڈس بائی دا وے کہ یار یو نو یو شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. یو شوڈ ناٹ بی سم ون جو کہ نا ریلیکس اور لیزی ہے جی, آگے تھک گیا جی اور میں آج ابھی تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا اور بس ختم کر دیا. یو شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر آپ تھک رہے ہیں ڈونٹ شو اٹ, یو نو اپنے بچوں کو دکھائیں کہ یار میں تھکے کے ساتھ بھی نا آئی ایم ایبل ٹو ڈو دس 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 دس. اچھا اس میں تھوڑا سا پش کریں ایک ایڈ کرتا ہوں چیز کہ کبھی کبھار نا جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ آرڈرز تو دے دیتے ہیں جب بیٹھے جا کے نماز پڑھ کے آؤ. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ لیڈ ود ایگزامپل, فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, یعنی آپ نا ان کے لیے پریکٹیکل ایگزامپل بنے, کیونکہ بچے جو ہے نا آپ کی زبان سے زیادہ آپ کے نا آپ کے فزیکل انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بابا کیا کر رہے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں نا اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات کرنا ویٹ بڑھ جاتا ہے بیکاز یو نو the kid can't say کہ بابا جی آپ تو کر نہیں رہے, ہمیں کہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے نا روز تہجد پڑھ رہے ہیں نا لمبی لمبی, اور بچوں کو پتا, اور پھر آپ بچوں کو اٹھا بھی رہے ہیں تو بچوں کو پتا ہاں یار اب یہ ابا جان تو پڑھتے ہیں روز, اب میں کس منہ سے ان کو یہ تو مطلب یو نو واٹ آئی مین. جسٹ لائک دی سیم تھنگ. اگر آپ غصہ والے بندے نہیں ہیں, آپ ڈانٹ غصہ نہیں کرتے, اور کبھی بچہ غصہ کرتا ہے تو غصہ نہ کرو کہ آپ بھی تو کرتے ہیں, یو نو واٹ آئی مین. سو ایٹ لیسٹ اگر وہ کہہ بھی نہیں رہا نا اس کو اس آپ کی سارٹ آف وہ جو ہوتا ہے نا لیول آف رسپیکٹ یا آپ کی اتھارٹی, یو سارٹ آف اسٹارٹ ٹو لوز دیٹ ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ دا تھنگس دیٹ یو آر یو نو ڈیمانڈنگ دیم. آپ اپنے لیے بلکہ اس سے بھی زیادہ اسٹینڈرڈ ہائی رکھیں اور اسے کہ بچوں میرے دیز آر مائی ٹارگیٹ. اچھا ایک اور چیز ہے تھوڑی رسکی, لیکن یہ ٹرائی کر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے. سم ٹائمس ہمیں نا بائی نیچر نا انسان جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے پرفارمنس بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نا اپنے آپ کو نا ایٹ لیسٹ وائف کے سامنے یا کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. فار ایگزامپل یو اناؤنس کہ یار میں نے نا یہ جو آپ نے ٹارگیٹ رکھے نا, یو اناؤنس اٹ ٹو سم ون. ٹھیک ہے کہ یار میرا ٹارگیٹ ہے, آپ مجھے اناؤنس کر دیں, ادھر کریں آپ کو پتا کہ اگر خدا نخواستہ فیل ہوئے تو کوئی بہت بڑا نقصان, کوئی گولی بھی مار سکتا ہے. یو نو بھائی ہر سال مجھے آپ یہ کہتے ہیں میں کروں گا, آپ کرتے تھے یار اللہ اکبر. تو وہ میں کہتا پھر مطلب چینج کر لیں. ایون سم ٹائمز یار سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑی اچھی یہ چیز ہے. یو میک اے چارٹ اور یوز اپلیکیشنز جہاں پہ آپ ٹیک کرتے ہو کہ میں نے آج پڑھا نہیں پڑھا, ایٹ لیسٹ آپ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے سامنے ہی نا کبھی کبھی برو ہم نا ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ نہیں اتنا میں نے لیزی نہیں رہا. ایکسٹریم کیس ہے میں کہہ رہا ہوں جو ایٹ لیسٹ اپنے ساتھ آنیسٹ ہوتا ہے, مینٹور ہو جسٹ ہو جائے. وہ تو بہت آئیڈیل ہے ویسے کہ آپ کا کوئی ٹیچر ہو, بٹ سم ہاؤ اکاؤنٹیبلٹی کسی فارم میں نا ایون چھوٹا سا اناؤنس کر دینا کہ یار میرا ٹارگیٹ انشاءاللہ ہے کہ میں نے نا جیسے یہ اناؤنس کر دیں کہ یار میں نے نا فلانی قرآن کا نا اتنا پورشن میں سوچ رہا ہوں کہ ڈیلی پڑھا کروں گا, یا میں اتنی دیر پڑھوں گا اس ٹائم سے اس ٹائم میں, بلکہ اناؤنس کر سکتے ہیں یار میں نا عصر کے بعد نا مسجد میں بیٹھا کروں گا, میں اتنے بجے واپس آیا کروں گا. میں اس نماز اپنے گھر والوں کو بتا بھی دیا, اینڈ دین یو سٹ دیر, اینڈ پھر جب آپ نے بتایا ہوا بھی ہوگا تھوڑا سا آپ کو ہوگا میں نے بیٹھنا بھی ہے, اینڈ دین انشاءاللہ وہ آپ کا اس میں آپ نے کچھ پڑھنا ہے, قرآن اس ٹائم تلاوت کرنی ہے, اس ٹائم تفسیر پڑھنی ہے, آپ اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں, یو نو یو کین فگر دیٹ آؤٹ. اچھا یہ دوسری چیز تھی. ایک اور جو چیز ہے نا آئی تھنک دیٹ ہیلپس الاٹ, یہ بڑی پریکٹیکل ہے, جو لوگ ہم لوگ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ افطاری پہ کم کھائے. ٹھیک ہے, یو نو اوور آل ہی کم کھائیں یار, اور یہ فرائڈ چیزیں یو نو ڈائٹ یو نو ہے نا, واللہ میں بتاؤں نارمل ڈے میں جب سے میں نے کچھ عرصے سے نا یہ 2 meals a day جب سے شروع کیا ہوا ہے نا برو, میں آپ کو بتاؤں اتنی بہتر زندگی ہو گئی ہے.
کہ کبھی کبھار سیکنڈ میل بھی اگر آپ تھوڑا سا زیادہ کھاؤ نا تو آپ کو لگتا ہے یار اوور ایٹنگ ہوگی. ایگزیکٹلی. اینڈ رمضان میں آپ سوچیں یار آپ کے 2 میلز ہے نا, صبح سحری اور آپ کی افطاری, آپ اس کو لائٹ سے رکھیں گے, آپ کا روزہ بھی بہترین گزرے گا. اگر نا اس میں ایک سجیشن دوں اسی بات پہ, تو یہ کہ ایز اے فیملی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھیں, ذرا پاز کریں اور کہیں لیٹس ڈیسائیڈ 1 میل پالیسی اور ڈسکس کریں. ایک کام کر لینا, ہیلدی میل بھی ہونا چاہیے. 1 میل میں نا یہ نہ ہو کہ پکوڑے بن دیں. یار میری بات سنیں نا, ویئنگ اسکیل بھی رکھ لیں سارے ایک ایک کر کے, آ کے نا ذرا اپنا ویٹ چیک کریں, بھی کر لیں اور پھر عید والے دن بھی کر لیں. What I have seen is کہ ہسبینڈ صاحب اگر تو نیک ہیں, دیندار ہیں ماشاء اللہ, تو ماشاء اللہ مسجد میں نمازیں بھی پڑھے ہیں اور قرآن بھی پڑھے ہیں, لیکن وائف کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے. شی از میکنگ 16 ڈشز a day for people. تو what I would recommend and suggest is practical. شروع میں کھجوریں ہوں اور پانی کا شہد والا پانی ہے تو وہ رکھ لیں ساتھ. ایک فار ایگزامپل کوئی اگر ایک چنا چاٹ ہے یا دہی بلے ہیں جو ہیلدی ہے فار ایگزامپل, وہ چیز افطاری میں ہے, کھجور کھائی, پانی پیے اور آپ نے وہ چیز کھا لی, دیٹس اٹ, آپ کی افطاری ہو گئی. وی وینٹ فار پریئرز. اب نماز کے بعد آ گئے, دیر شوڈ بی 1 meal on the table. That's it. And don't eat too much. This is a month of fasting and not feasting. Yeah bro, سبحان اللہ, میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کھانے جو ہم سارا سال ہمارے سامنے نہیں آتے رمضان میں آ جاتے ہیں, حالانکہ it's a month of fasting. Bro اس میں وہ سموسے, وہ جلیبیاں, وہ روح افزا سارا سال نہیں پیتے ہم, اور رمضان میں آ جاتے ہیں. مسلمانوں میں میرے خیال سے یہ پتہ نہیں کہاں سے کلچر آیا, یہ عربز میں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, کہ ایک دوسرے کو دعوت صرف رمضان کے مہینے میں ملتی ہے. اجر یار ہمارا آپ میری بات سمجھ, یعنی انوائٹ کرتے ہیں اور یار انوائٹ کرو, اس میں ڈیفینیٹلی جب مہمان آئے گا تو آپ ایک ڈش تو نہیں اس کے سامنے رکھو گے, آپ ملٹیپل ڈشز رکھو گے. یہ پتہ کہاں سے آیا, یہ ہمیں ہے نا کہ روزہ افطار کرانا بہت بڑی نیکی ہے, تو ہم پھر رشتہ داروں کو روز نا شیخ, لیکن اس میں نا پھر وہ وائف بھی بیزی ہوتی ہیں کچن میں, آپ بھی سامان لینے دینے میں بیزی ہوتے ہو, جو اسپرٹ ہے نا رمضان کے وہ آپ مس کر دیتے ہو. اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کو افطاری کرانا, باقی چیزیں دیکھی یار, آپ افطاری انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی کروائیں جن کے پاس مال نہیں ہے, گھر بھی بھیج سکتے ہیں شیخ, وہ بھی کر سکتے ہیں. یار کتنے ایسے فقراء ہیں, دسترخوان لگوائیں یار, کتنے ایسے فقراء ہیں جن کو میرے خیال سے سارا سال گوشت نہیں ملتا, چیزیں نہیں ملتی. انشاءاللہ ادھر کروائیں گے افطاری تو زیادہ فائدہ ہوگا. دوسری بات ہے کہ امیروں کا مال امیروں میں نہیں رہنا چاہیے, یعنی تھوڑا ایسے طبقے بھی ہونا چاہیے جہاں پہ خیال رکھا جائے. تو یہ 1 meal پالیسی بھی انٹروڈیوس کریں, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں میں جب کمنگ بیک ٹو جو قرآن کی آپ بات کر رہے تھے نا, اس میں میں یہ چیز کہوں گا, ایک تو آپ کا پرسنل ٹارگیٹ ہے یور ٹائم ود قرآن, تدبر اینڈ ریسیٹیشن, یہ 2 الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے, اور کنٹینیو کریں. دوسرا ٹائم جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ایک تو لیڈنگ بائی ایگزامپلس, میں کہوں گا اس کو تھوڑا سا ویسے لے کے فیسیلیٹیشن بائی ایگزامپل, کہ آپ فیملی کے ساتھ ٹائم سیٹ کر لیں. اوکے, افطاری سے پہلے ایسا ٹائم جس میں ایوری بڈی از فری اور وہ کچن میں جانے سے پہلے کا ٹائم ہے, ایٹ لیسٹ 5-10 minutes سٹ ڈاؤن اور میوچلی ڈیسائڈ کر لیں کہ ہم روزانہ 4 بجے ادھر بیٹھا کریں گے. ہیو ڈسکشنز. اوکے جی, التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بارے میں آج بات کر لیتے ہیں. اینڈ ڈونٹ گو تھرو دس اپوسٹیٹ سنڈروم. یہ ہمارے جو ہے نا پیرنٹس میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ مجھے تو آتے کچھ نہیں ہے, میں کیا بتا پاؤں گا, بلے کو نہیں, وہ لوگ آیا. ایون آپ اس کے لیے جو اپنے 5 منٹ گزارنے ہیں فیملی کے ساتھ, اس کے لیے 15 منٹ پہلے تیاری بھی کر لینا چلے آپ. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ فیملی کے ساتھ ڈسکشن کرنا. واللہ میں بتاؤں, جو گھر میں سکینت نازل ہوگی نا اس ایکٹیویٹی سے, وہ امیجن نہیں کر سکتے. جو آپ اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں نا, وہی ڈسکشن کر لیں. ایک تو آپ کی ریویژن ہو جائے گی, آپ اپنے بچوں میں, فیملی میں, اور اٹ ڈزنٹ نیڈ ٹو بی بالکل لیکچر, آپ بچوں کو اس میں انگیج کریں, آپ ان کے ساتھ ڈسکشن فارمیٹ میں کہ یار جیسے, اور ایون آپ ڈیورنگ ڈے ان کو ٹاسک دے سکتے کہ یار آپ نے what are you doing, وہ کہیں گے ہم نے یہ پڑھ رہے ہیں, ہم یہ قرآن کی پرانی صورت پڑھ رہے ہیں, یا ہم نے کوئی لیکچر سن رہے ہیں, یا ہم کوئی کتاب پڑھ, whatever they're doing, ان سے کہ اچھا ہم اس ٹائم we'll discuss everything. Everybody tells باقیوں کو کہ آج آپ نے کوئی ایک چیز انٹرسٹنگ سیکھی یا کوئی نیو انفارمیشن ملی, just let's have discussion over it. ہاں, تو ایک تو آپ نے اسپینڈ ٹائم کیا اپنا اکیلا پرسنل ٹائم, دوسرا فیملی کے ساتھ, اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی حلقہ, کوئی نہ کوئی گیدرنگ, کسی عالم کی تفسیر, کوئی لیکچر سیریز, وہ لازمی اٹینڈ کریں ایز اے فیملی, یا اپنا دیکھ لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ, وی نیڈ ٹو ہیو دیز قرآنک حلقات ان آر سٹیز. یا سبحان اللہ, علماء موجود ہیں, سب موجود ہیں, اور قرآن حلقہ نہ ہو رہے ہوں, دس از اے شیم فار دی امہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام لازمی کریں انشاءاللہ. اس میں نا جیسے الوی نے کہا نا کہ توبہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خاص لوگوں کے بارے میں, والمستغفرین بالاسحار. جی, دیکھیں توبہ استغفار تو آپ نے انشاءاللہ ہر وقت کرنا ہی کرنا, جب بھی آپ
فری ہوں تو استغفر اللہ، اللہم انی اتوب الیک آپ دعا کرتے رہیں. دا بیسٹ ٹائم از فار استغفار اسحار، یعنی سحری کا، یعنی آپ فجر سے نا تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں. اور الحمدللہ کئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ عام روٹین میں وہ فجر سے پہلے نہیں اٹھ پاتے. اب تو الحمدللہ ایسا اسکیجول بن چکا ہے کہ آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے سحری میں. اور کئی لوگ نا کچھ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں، میں دوبارہ ریلیپس کی طرف چلا جاتا ہوں، بڑی مشکل ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں سے پوری دنیا بھر چکی ہے، آسمان زمین بھر چکے ہیں، واللہ بإذن اللہ تعالی جب وہ سحری میں اٹھ کے اپنا ایک پرٹیکولر، اب تو چلیں باقی فیملی ممبرز بھی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ سحری سب نے کرنی ہوتی، آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، اپنے ایک روم میں چلے جائیں، وہاں پہ مصلی بچھائیں. آپ اگر نیک نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ کہتے ہو نا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نہیں استغفر اللہ، یہ ایک استغفر اللہ آپ کے سارے گناہوں کو ڈسٹروائے کر دے گا، ختم کر دے گا. یعنی دیٹس دا پاور آف استغفر اللہ، رائٹ؟ کیونکہ جب آپ صبح استغفار کر رہے ہوتے ہو نا، ایک تو آپ اکیلے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کو آپ کی سنسیریٹی چاہیے ہوتی ہے، اخلاص چاہیے ہوتا ہے. کوئی فون نہیں بج رہا، نہ آپ آن لائن جا کے لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور نہ ہی آپ نے بچوں کو اسکول لے کے جانا ہوتا ہے. سو یو آر فری، اور آپ وہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہو. تو آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. اینڈ نمبر 2، اس بار رمضان میں نا آپ ایک یہ گول بنا لیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ نا اپنے ریلیشنز کو مینڈ کرنا ہے، ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے. آپ اپنی طرف سے تو پارٹ پلے کر لیں، ہاں اگر دوسرا بندہ نہیں مانتا تو انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں پکڑے نہیں جاؤ گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ دو لوگوں میں وہ بندہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ یار I'm sorry جزاک اللہ خیرن. تو یہ کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، آپ ڈیز آف بھی لیتے ہیں نا کہ یار میں نے اس دن نہ بزنس پہ نہیں جانا، میں نے ذرا باہر پکنک میں جانا ہے، یا میں نے ہینگ آؤٹ کرنا ہے فیملی کے ساتھ. تو آپ 11 مہینے کام کریں، 1 مہینہ جو آپ چھٹی لیتے ہو نا، آپ وہ مہینہ رمضان کا بنا لو کہ رمضان کے مہینے میں نا میں نے بس یہ ایسی آفر لگی ہے، میں اس کو مس نہیں کر سکتا. آپ چاہے فادر ہو یا مدر، جو بھی ہے گھر کا جو بڑا ہے نا، وہ خود بھی اپنے آپ کو ایکسل کرے، اور اس مہینے میں نا جتنی نیکیاں لوٹ سکتے ہو نیکیاں لوٹ لو. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ابواب الرحمہ کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وچ از دی انویٹیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جنت تم جا سکتے ہو، یہ ایزی ایکسیس ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو دس از دی اپرچونیٹی. آئی بلیو کہ ایوری پرسن شوڈ سی ہز اسکیجول اور فل تھروٹل میں جا کے اپنے آپ کو جو ہے نا رمضان میں ایکسل کرے. میں اس میں نا بس ایک اور سجیشن دوں گا. جیسے آج جو لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے ایک سوچا کہ یار ہم نے 11th آور کی ایپیسوڈس دیکھنا ہے، تو لازمی اف یو تھنک دس از سم تھنگ وچ از بینیفیشل فار یو، سو اسٹے کنسسٹنٹ آن دس ایز ویل. آپ اس طرح کی چیز ہے، کوئی حالانکہ آئیڈیل تو ہوتا ہے کہ یو گو کسی جگہ جا کر فزیکل کلاس کو اٹینڈ کریں، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بٹ اف ناٹ دین یو نو اسٹک یور سیلف ٹو سم تھنگ وچ از ریگولر، اور ایک ٹائم باؤنڈ اس کو کریں. انشاءاللہ اس میں نا آپ کو موٹیویشن بھی بار بار ملے گی، ریمائنڈر بھی بار بار ملتا رہے گا، کوئی نہ کوئی نیو آئیڈیا کسی کو، کون سی بات کس کو کلک کر جاتی ہے، کون سی بات کس کو کلک کر جاتی ہے، یو نیور نو. تو آپ اپنے آپ کو نا ایون جس طرح کبھی کوئی قرآن پڑھ کے چیزیں کر کے، یو نو ریڈنگ کر کے بندہ تھک رہا ہوتا ہے، تو سم ٹائم یو جسٹ وانٹ ٹو ریلیکس اینڈ لسن ٹو سم تھنگ. تو دا آئیڈیا آف دس پوڈ کاسٹ از آلسو کہ یار آپ ریلیکس ہو کے سم تھنگ ناٹ ویری بہت اسٹرکٹلی علمی اور اکیڈیمک نیچر نہیں ہے اس کی، تو یہ کہ ایزی ہے، آپ چلتے پھرتے بھی سن سکتے ہو، ریلیکس کرتے ہو، کچھ اسنیکنگ کرتے بھی کر سکتے ہو. سو یو نو ایڈ دیز تھنگس جسٹ بٹ اوائڈ اٹ، ریپلیس دیز تھنگس، مطلب ان کو ریپلیس کریں ان چیزوں سے جو کہ ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہے، جو اسکرولنگ ہے، جو آپ نے ویسے ہی آ کے فضول میں کسی سے گپ شپ لگانی تھی، یا رینڈم ٹائم جو ویسٹیج ہے نا، واللہ میں کہوں گا یار اس کو نا اتنا کنٹرول کریں، مطلب جتنا کنٹرول کر سکتے کریں. اپنے فون کی یوزیج کا نا ایک ٹارگیٹ رکھیں کہ میں نے اس کو کس لیول تک لے کر آنا ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی لائک اس کے واللہ یہ آپ کو صبر سکھا دے گا. صبر ہے نا، صبر ایک پریکٹس سے آتا ہے. تو صبر کرنے کا طریقہ آپ کیا ہے، یار میرا فون جو ٹائم ہے نا وہ اتنا ہونا چاہیے. آئیڈلی اف یو کین ڈیلیٹ دا سوشل میڈیا ایپس، ڈیلیٹ کر دیں، یا ایٹ لیسٹ ان کو موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں. ہاں لیپ ٹاپ پہ کسی اس پہ اگر کام کی ضرورت ہے وہاں پہ لے کے جائیں،
بٹ واللہ اس رمضان میں روزے کی حالت میں عبادت کے مہینے میں نا اپنا وقت اس چیز کے ساتھ ضائع نہ کرے. اس سے فارغ بیٹھے ہوئے نا بیٹھ کے کوئی رینڈم کتاب پڑھ لیں یا کسی سے اپنے گھر والوں سے کسی اچھی کوئی بات کر لیں, کچھ اور کر لیں, بٹ جسٹ ڈونٹ اس سائیکل سے باہر آئے, اس فون اسکرول کی. اور یہ آپ کی نا ہر خیر کے کام میں ایسی رکاوٹ ڈالے گا, آپ کو لیتھارجک کرے گا, آپ کو سست کرے گا, آپ کو ڈسٹریکٹیڈ کرے گا, برین فاگ ہوگی, اتنے پرابلمز اس سے اسوسیٹڈ ہیں جتنے ہم ڈسکس کریں وہ تو خیر کم ہے. بٹ دس از سمتھنگ آئی وانٹڈ ٹو ایڈ. آپ کی بات سے نا وہ یاد آ گیا, ایک شخص نے وہیب ابن ورد سے پوچھا کہ کین اے پرسن فیل دا پلیجر آف عبادہ اف ہی کمٹ سنز؟ تو انہوں نے کہا لا ولا منہم, کبھی بھی نہیں, اور وہ بندہ بھی عبادت کی لذت محسوس نہیں کر سکتا جو خواہش بھی رکھتا ہے گناہ کی, جو ارادہ بھی رکھتا ہے گناہ کا. ابھی کر رہا ہے وہ دور کی بات ہے, جو ارادہ بھی رکھتا ہے نا کہ اوکے آئی ول کمٹ سنز آفٹر عید, یا میں نے جو رمضان کے لیے جو بریک اپ کیا ہے ول پیچ اپ آفٹر عید, اینڈ یا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ کبھی بھی گناہوں کو ڈیلیٹ کریں, پاز نہ کریں. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ, ابن رجب تو بڑی کمال کی بات کرتے ہیں یار. ابن رجب کہتے ہیں کہ آپ کا نفس نا آپ کو دیکھتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر اف یو آر اے پرسن آف لیتھارجی, لیزینس, کمفرٹیبلٹی, وہ آپ کو مزید ٹیمپٹ کرے گا, گناہوں کی طرف لائے گا, اور مزید آپ کو یوز اینڈ ابیوز کرے گا. اٹ ول میک یو مور کمفرٹیبل. لیکن اف یور نفس سیز یو ایز اے پرسن آف ڈسپلن اینڈ ہارڈ ورک, تو تھوڑا سا ریزسٹ تو کرے گا, لیکن آپ اگر اس کو ٹیم کر لو گے تو اس کے بعد آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا. ابو زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو 40 سال کے لیے ڈرائی کیا, اور یہ رویا اور چیخا اور چلایا, حتیٰ کہ پھر 40 سال کے بعد اس نے سبمٹ کر دیا اور اسمائل کرتا ہوا آ گیا. سو ہمارے سے ہر بندے کا جو نفس ہے نا وہ چاہتا ہے کہ بس میں ایزی رہوں, کچھ بھی نہ کروں, نہ نماز پڑھوں, نہ تہجد پڑھوں, آج رات بس ہوتے رہو, کل سے دوبارہ شروع کر دینا. بٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ٹیم یور نفس, یو ہیو ٹو شو اٹ کہ آئی ایم اے پرسن آف ڈسپلن, آئی ہیو ٹو, یعنی وی ہیو ٹو پل آور ساکس, دس از دا ٹائم, رائٹ. سو اپنے گناہوں کو میکسیمم چھوڑیں, عبادات کی طرف ایکسیل کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. میں نے پرسنلی یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جو دعائیں انسان اللہ تعالیٰ اس رمضان میں کرتا ہے نا, اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ اگر آپ کی دعاؤں میں سنسیریٹی ہے اور یقین ہے, آپ کی اگلے رمضان سے پہلے وہ دعائیں قبول ہوئی ہوں گی. اور استغفار کی سے بات کی ہے ابو سعد آپ نے, حضرت عائشہ نے نا اپنے ریلیٹیو کے بارے میں پوچھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ وہ بہت فلنتھروپی کرتا تھا, خرچ کرتا تھا, آج کل مدر ٹریسا کے بارے میں آپ سنتے ہیں, تو یا رسول اللہ وہ کیا بنے گا, اسے کہاں جائے گا وہ؟ تو آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بٹ وہ تو اتنا سخی تھا اور لوگوں پہ خرچ کرتا. تو آپ نے کہا کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, یار میرے گناہوں کو قیامت دن معاف کر دینا. اگر وہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتا کہ میرے گناہوں کو قیامت دن معاف کر دینا, اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, العفو ہے, کریم ہے. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں آپ کی توبہ استغفار کا. جس کو دین کا علم ہلکا سا بھی ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ میرا ویٹ کر رہے ہیں, اور مجھے بس پلٹنا ہے, مجھے تو جاننا ہے اور مجھے ایکنالج کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں جانتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا, اور میں آپ کی طرف آتا ہوں اور پلٹتا ہوں. اینڈ دین یو شو سم تھنگ کہ اللہ میں کچھ کر رہا ہوں, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ رمضان آپ کے لیے بہت بلیسڈ ہوگا. سو اسٹارٹ آف بائی استغفار, فار گیونگ پیپل, اور اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اف یو آر فرام صوم العموم اینڈ if you're at the bottom of the hierarchy then aspire to be on the top ان شاء اللہ تعالیٰ. بڑے گوز رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم جی, ان شاء اللہ کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.